بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا خوبصورت واقعہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کریں گی۔ اس لیے اپنے ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے تاکہ علم میں اضافہ بھی ہو اور ثواب بھی حاصل ہو۔ ناظرین، عمیر بن وہب مسلمان ہونے سے پہلے خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کے ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیے بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والی عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ ناظرین، صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی سزا اور مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا کہ بخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا چند شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف حماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ عمیر، تم اب اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کا ذیع راز میں رکھیے اور کسی کو نہ بتائے۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ ناظرین، عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔
ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو جیسا ہی دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے، یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابکدستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی کہ صبح بخیر۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بیٹے قلیب کوے میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ ناظرین، عمیر یہ سن کر شدت سے حیران رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا۔ ناظرین، حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ ناظرین، انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی کی قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائے تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔
اگر وہ میری بات تسلیم کر لے تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اذیت دیا کرتا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ اس طرح کی خوبصورت معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔